ویلکم بیک ناظرین. اور آج بچوں کا عالمی دن ہے، دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی اس حوالے سے کافی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آج ہم اسی حوالے سے بات کرنا چاہیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے اور ہمارے پینلسٹ سے کہ کیا واقعی پاکستان میں بھی بچے جو ہے وہ اپنا دن منانے کے قابل ہیں، کیا وہ بھی اپنا دن منا سکتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک طاہر اقبال صاحب جو کہ CEO ہیں لیگل رائٹس فورم کے. بہت شکریہ آپ کا جناب طاہر اقبال صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی حیدر صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں روٹری کلب نیکسس کے. بہت شکریہ جناب آپ کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد فواد شیخ صاحب جو کہ بزنس مین ہیں اور پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں روٹری کلب کراچی نیکسس کے. بہت شکریہ آپ کا بھی فواد صاحب. اور طاہر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. آج آپ نے ایک ایکٹیویٹی بھی کی اسی دن کے حوالے سے، تو بتائیے پہلے تو اس دن کی افادیت کے حوالے سے بتائیے. تھینک یو سو مچ صاحب. ڈیفینیٹلی ہمارا لیگل رائٹ فورم کا آپ کو جیسے اندازہ ہے بچوں کے حقوق کے حوالے سے بڑا ایک اچھا کام ہے اور لیگل رائٹ فورم اس میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے. اور ابھی حالیہ سیلاب کے دوران بھی ہم نے بچوں کو فوکس کیا تھا جس میں ٹیمپریری لرننگ سینٹر، اسکول، واش فیسلٹیز، اس طرح کی سروسز بھی دیں بچوں کو. لیکن بچہ جو 18 سال سے کم عمر ہے اس کو یونیورسل ڈے منایا جاتا ہے اس کے نام پہ، اور اس کو تقریباً کوئی دہائیاں گزر گئی ہیں. تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو اس کے بچے کے رائٹ ہے، یعنی اس کا ہیلتھ کا رائٹ ہے، اس کی ایجوکیشن کا رائٹ ہے، اس کے لائف کا رائٹ ہے، اس کو وہ ملنا چاہیے. اور جیسے آج ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی روٹری نیکسس کے ساتھ مل کر لیگل رائٹ فورم نے، جو کہ جیلوں میں بچے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایکٹیویٹی کی. ہم نے کوشش کی کہ ان بچوں کا جو لیگل ایڈ کا رائٹ ہے، ان کا جو لیونگ رائٹ ہے، انکلوسیو لیونگ رائٹ، اس پہ بات کی ہم لوگوں نے. اور یہی دیکھا ہے کہ بچے پاکستان میں ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو وہ حق حاصل ہے کہ نہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں بچوں کے پاس وہ رائٹ موجود ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو بچوں کا رائٹ ہے وہ بیسیکلی ہیومن رائٹ ہے. اس کی تعلیم کا حق ہو، اس کی صحت کا حق ہو، اس کے زندہ رہنے کا حق ہو. تو کہیں پہ بھی ہو تو اس کو یہ تمام سروسز اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ملنی چاہیے. تھینک یو. رائٹ. اور محمد علی حیدر صاحب آپ اس دن کے مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آپ ایونٹ میں بھی شریک تھے تو کیسا رہا وہاں پہ ایکسپیرینس، کیا چیزیں دیکھی آپ نے؟ جی بہت شکریہ رین صاحب، آپ کے نے آج ایک بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے آپ نے ہمیں بلایا. آپ کے چینل کے توسط سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کی جو بیسک ہیومن رائٹس کے زمرے میں جو ان کے رائٹس آئین پاکستان نے ان کو پروٹیکشن دیا ہوا ہے، اس حوالے سے ریاست کا جو رول ہے کہ جی بچوں کو تعلیم، ان کی نشو و نما، ان کی پرورش اور پھر ان کو معاشرے کا ایک کرامت شہری بنانا، یہ ایک آبجیکٹیو ہے جو آئین پاکستان نے بچوں کے حقوق کے لیے دیا ہوا ہے. بدقسمتی سے جہاں بہت سے ریاستی ادارے بہت سے معاملات میں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے جو کہ ان کا کام ہے، اسی طریقے سے بچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی غفلت برتی ہے. ایک بہت بڑی سائزیبل پاپولیشن ہے ہمارے ملک کی جو کہ 18 سال سے کم عمر بچے ہیں، جن کو اگر ہم اچھی تعلیم دیں، اچھی پرورش دیں، ان کی تربیت کریں تو وہ ایک نیشنل دھارے میں ان کو شامل کریں تاکہ ان کو وہ ایک معاشرے کا ایک کرامت رکن بن سکیں. اب تک جو ہمارے معاملات ہیں وہ یہ کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہم جیسے اداروں کو آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم بچوں کو اسکول میں انرولمنٹ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا ہر بچہ کا رائٹ ہے کہ وہ اسکول جائے، تعلیم اس کو ملے، اس کو وہ فیسلٹیز ملیں جو کہ اشرافیہ کے بچوں کو حاصل ہے. اور اس حوالے سے یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی اگر آپ نے تقدیر بدلنی ہے، ان بچوں کے اوپر اگر ہم نے آج انویسٹمنٹ نہیں کی، آج ان بچوں پہ ہم نے توجہ نہیں دی، ان کو ہم نے کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کیا، تو ہمیں جو ہے نا آنے والی نسل ہم کوئی ایسی تیار نہیں کر رہے جس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پاکستان کے جو مقاصد تھے جس وجہ سے پاکستان ہمارے وجود میں آیا وہ اس بارے میں وہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے، اس معاشرے کا کوئی حصہ بن پائیں گے. رائٹ. اور جناب فواد شیخ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ جی سر، میں اس کو تھوڑا سا براڈ اسپیکٹ میں دیکھتا ہوں کہ اوور دا پاسٹ 20 ایئرز جو ہماری نیبر کنٹریز ہیں جن میں بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، انہوں نے جو ترقی کی ہے انہوں نے اسی سیکٹر سے ترقی کی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اس سیکٹر پہ کام ہو رہا ہے. مگر جو ہماری آبادی کی پاپولیشن کا جو سائز ہے اس کے مقابلے میں وہ کام کافی نہیں ہے. آپ اس چیز کو اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے بچوں کا براٹ اپ دیکھ لیں، ان کا اکیڈیمک پروفائل دیکھ لیں، اور پھر جو ہمارے ہاں ورکنگ کلاس لوگ ہیں
उनके बच्चों को देखें तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि कोई मुल्क एक लिमिटेड क्लास नहीं चलाती। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो एक आबादी है जो मैस में है उनका तरक्की याफ्ता होना ज़रूरी है। तो अभी हमने विज़िट किया जो कि जेल में हमने फैसिलिटी देखी, वो मेरे लिए हैरान कुन थी। और मैंने वो जो मैडम है उनको कई मरतबा कहा कि आप इसकी वीडियो बनवाएं और टीवी पे चलाएं कि आपकी अपनी कैपेसिटी में कितना अच्छा काम हो रहा है। वो जो काम हो रहा है वो उनकी एक ज़ाती इनफरादी कोशिश के तहत वो वहाँ का एनवायरनमेंट मेंटेन कर रही हैं, मगर ये काफ़ी नहीं है। अगर आप अपने आबादी का साइज़ देखें तो उसके मुकाबले में आपके यहाँ बेइंतहा बेरोज़गारी है, मगर स्किल्ड लेबर नहीं है। वो सर स्किल्ड लेबर आएगी कहाँ से? वो यहीं से आएगी ना कि आप पहले बच्चों को एक मैट्रिक लेवल तक एजुकेशन देंगे, फिर आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स में लेके जाएंगे, फिर वो बाहर निकल के आपको एक स्किल्ड लेबर देंगे ना। तो आप मेरा ताल्लुक़ चूँकि कुरंगी एसोसिएशन से भी है, तो वहाँ पर ये एक बहुत कॉमन बात है कि हर फैक्ट्री में लोगों की शॉर्टेज है और वो स्किल्ड लेबर की है, और दूसरी तरफ लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, उनके पास काम नहीं है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही फवाद साहब, इस पे मैं और भी बात करना चाहूँगा। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लें फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं याहिया बात कर रहा हूँ। आपके मेहमानों को और आपको सलाम हो, और मेट्रो का बहुत शुक्रिया है कि वो इस तरह के मौज़ूआत को उठाता है और एक बात करता है, एक फोरम देता है लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बात? मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बात ये कि इन्होंने बात की ना, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। मसला ये कि हमारे बच्चे इतने फारिग क्यों फिर रहे हैं। देखिए हम एक ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग हैं ना, तो अभी इन्होंने जो बात की ना मुझे बड़ी अट्रैक्ट की है कि यार बच्चे जो है इनको हम स्किल लेबर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो बच्चे फालतू फिर रहे होते हैं, जो जिनको माँ बाप को उनकी फिक्र ही नहीं होती, जाहिर बच्चे गलत हाथों में चढ़ते हैं। अभी आपने बात की ना कि ये अभी आपके फिक्र भी चल रहा है, तो इदारे तो कुछ नहीं देखे ना भाई। हमें तो बड़ों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो बच्चों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे आप? बड़ों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो इदारे तो खामोश हैं। लेकिन जो सीरियस तबका है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको इन लोगों को सोचने के बच्चों को स्ट्रीमलाइन में लेके आए और बच्चों को अवेयर भी करें। और बच्चों को अभी आप देखें बच्चे काम कर रहे हैं ना छोटी छोटी जगहों पे, अगर वो कुछ भी कर लें, वो मैकेनिकों की दुकान में काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिल रही। जब तक आप बेसिक एजुकेशन प्रॉपर नहीं देंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। आप जितनी ऐप बना ले या जो भी बना ले, मेरा सवाल आपके गेस्ट से ये, देखिए भाई मसला है कि कराची इतना बड़ा शहर है, आप सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो गया नशे की लत पड़ गई है। लोगों इतना ज्यादा नशा होने लगा, बच्चे नशे में मुब्तला हो रहे हैं। तो ये अगर बढ़ती गई तो हमारे यहाँ तो जाहिर बात है फिर इस तरह के वाकयात और फिर चोरी डकैती और हर चीजों के बच्चे जाके क्या बनेंगे यही बच्चे जाके चोर डकैत बनेंगे ना। इस पे भी तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शो में शरीक हुए। और फाशिक साहब आपके पास वापस आने से पहले मैं चाहूंगा कि ताहिर साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दें उनके इस क्वेश्चन को कि ये मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से उन्होंने बात। थैंक यू सो मच। देखिए डेफिनेटली कराची के अंदर स्पेशली इस वक्त वाकई मनशियात के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ मिलकर उसके सेंटर भी इस्टेब्लिश किए हैं। अगर इस तरह के मेरे ख्याल में 4 सेंटर गवर्नमेंट सिंध ने इस्टेब्लिश किए हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ मिलकर, अगर इन बच्चों को वहाँ ले जाया जाए तो ये तो बेसिकली वहाँ उसका एडमिशन हो जाएगा जो भी प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले हमें इसको रोकना है। तो रोकने का जो प्रोसेस है, हमें सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं कि कम अज़ कम फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन तमाम चीज़ों के सद्देबाब के लिए, मंशियात के लिए वो अपना एक अहम किरदार अदा करें ताकि इसको कराची में स्पेशली मंशियात को रोक सकें। बिल्कुल सही है जनाब। शेख साहब, तो क्या सूरत हाल है फैक्ट्रीज में? आप इश्यूज बता रहे थे। सर मैं एक मलिक साहब की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि ये जो मनशियात का ड्रग का प्रॉब्लम है ये किसी एक तबके में नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान में हर तबका फेस कर रहा है। जो बड़े से बड़े स्कूल्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपकी तरफ जाती है। हमारे यहाँ नेशनल वाइड हमें एक कैंपेन चलानी चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करें कि आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें, उनको रातों को सड़कों पे ना छोड़ें। आप बाहर रोड पे खड़े हो जाएं, 12-1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद यंग बच्चे मोटरसाइकिलें लेके घूमते हैं।
یہ میرے لیے ایک بہت تکلیف دہ بات ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، یہ کن کے بچے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے پیرنٹس ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کی جوان ٹین ایج اولاد گھر پہ نہیں ہے اور وہ ساری رات موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں تھوڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ ہماری نئی نسل، دیکھیں چیریٹی سٹارٹس فرام ہوم ایک بڑا کامن سا محاورہ ہے. تو ہمیں یہ جو اصلاح ہے وہ خالی گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا، ہر انسان کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ وہ خود اپنی اولاد کا براٹ اپ کیسے کر رہا ہے، کہاں وہ اس کو فری ہینڈ دے رہا ہے، کہاں وہ اس کے اوپر نگاہ رکھ رہا ہے. چلیں اس پہ میں چاہوں گا کہ محمد علی صاحب کا ایک کامنٹ اس پہ لے لیا جائے. صاحب آپ بتائیں کہ کیا واقعی آج کل کی جو نوجوان نسل ہے والدین کے قابو میں ہے؟ کیا واقعی والدین ان کو سمجھائیں بھی تب بھی وہ رک جاتی ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ انفارچونیٹلی لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہماری جو والدین ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ بچوں کو جو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے وہ کوالٹی ٹائم وہ بچوں کو نہیں دے پا رہے. اور یہ جو برائیاں جو ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں جس کی نشاندہی شیخ صاحب نے کی، چاہے وہ نشے کی لت ہو یا کوئی اور ایسی چیزیں ہوں جو کہ ماروا قانون ماروا آئین چیزیں بچے کر رہے ہیں، جس طرح کرائم میں بھی انوالو ہیں. ماں باپ بدقسمتی سے ہم لگتا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ یا ان کی جو ایک ہونی چاہیے ایک سرویلنس وہ نہیں ہے ان پہ. میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارا جو روٹری ادارہ ہے وہ ہم 4-5 پروجیکٹ ایسے کر رہے ہیں جس میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے یا تو اسکول ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں یا ہم نے ووکیشنل ٹریننگ ہم خواتین کو کروا رہے ہیں جو کہ سنگل مدر ہے، جو ینگ ایج میں یا تو ویڈو ہو گئی ہیں یا ڈائیورس ہو گئی ہیں یا ان کا کوئی اور کمانے والا نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جی بڑی بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں نہ ہم اچھے مذہبی بن پائے ہیں نہ اچھے دنیا دار بن پائے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان بچوں کو جب ہم ان کو 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعت تک یہ آتے ہیں تو ان کی انرولمنٹ کو انفورس کرنا، ان کے والدین خود پش کرتے ہیں کہ بھائی جاؤ کام کرو، کما کے لے کے آؤ، یا تو والدین نشے میں ہیں یا والدہ بیچاری گھروں میں کام کر رہی ہے، تو یہ بچے نگلیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم جو میں آپ کو کہوں جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ایک جہاد ہے کہ اگر ہم سب یہ اسکولوں میں بچوں کی انرولمنٹ کو انشور کر لیں کہ بچہ کم سے کم پہلا ٹارگٹ یہ کہ وہ میٹرک کر جائے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ 70% آف دا بچہ جو ہے وہ 7ویں 8ویں سے اٹھا کے کاموں پہ لگا دیتے ہیں اس کو. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جنگی بنیادوں پہ اس کو ہمیں کرنا ہے. آپ کسی بھی کچی آبادی میں چلے جائیں، میں آپ کو عرض کروں میں ایک دفعہ ایک ٹریفک میں پھنس گیا اور میں ایک کچی آبادی کے راستے سے چل پڑا سوراب روڈ کی طرف، اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں پہ 3 سال سے لے کے 15 سال کے بچوں کا، میرا خیال میں جو 40 منٹ میں گھوما ہوں ان گلیوں میں راستے کی تلاش میں، تو مجھے کہ کم سے کم کوئی 1000-1500 بچہ مجھے سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے ہوئے کھیلتے ہوئے نظر آیا. کوئی ان کے اوپر کوئی پیرنٹل گائیڈنس یا کوئی بڑا آدمی نہیں تھا. پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ زیادتیوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، بچوں کو جو سیکچول ہیراسمنٹ کیا جاتا ہے، وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم نے بچوں کو خود سڑکوں پہ چھوڑ دیا ہے. وہ 5 سال کے بچے سے لے کے 12 سال کا بچہ سڑکوں پہ کھیل، یہ ایک کچی آبادی کا ہے. اور میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ آپ کے پروگرام تو آپ کسی بھی کچی آبادی میں چلے جائیں آپ کو یہ بچے کھیلتے ملیں گے گلیوں کوچوں میں، پھر ان کو اس قسم کے لوگ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے یہاں جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، جو سیاسی لیڈر اقربین اپنی جگہ پہ، جو ہمارے مذہبی جو ہمارا طبقہ ہے ممبر سے جو تبلیغ ہو سکتی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کم سے کم ممبر پہ بیٹھ کے یہ بتائیں لوگوں کو کہ اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کے کو نگہبانی کریں، ان کو سڑکوں گلیوں پہ نہ چھوڑیں کہ وہ سیکشل ہراسمنٹ کا شکار ہوں یا بے روی کا شکار ہوں. بالکل ٹھیک ہے محمد علی حیدر صاحب. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس موضوع پر مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں. ہم چلیں گے جہاں فواز شیخ صاحب کی طرف. فواز صاحب یہ بتائیے کہ مارکیٹس میں کام کرتے ہوئے چائلڈ لیبر کے بھی کیسز آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ظاہر ہے فیکٹری انڈسٹریل ایریا میں بھی کہیں نہ کہیں تو ہوتے ہی ہوں گے یہ لوگ. تو جو محمد علی صاحب نے بات کی، آپ کے خیال میں آپ کا انٹریکشن ایسا رہا، ان بچوں سے کبھی آپ کو بات کرنے کا موقع ملا؟ وہ کیوں اتنی ارلی ایجز میں لیبر میں آ گئے، اس کے پیچھے کیا مجبوری ان کی؟ جی سر، میرا ان چیزوں سے بالکل انٹریکشن رہتا ہے. چائلڈ لیبر پاکستان میں بے انتہا ہے، اور کبھی کبھی تو جو چائلڈ لیبر انسپیکٹرز ہیں
وہ بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ان سے میری ایک دو مرتبہ بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا ہے نہیں ہے. تو ڈاؤن دا روڈ سر یہ پورا سسٹم ہی خراب ہے. اس کو میرا خیال ہے کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور کوئی پولیٹیشین اگر اس کو ایڈریس کرے تو شاید ان کی باتیں عوام زیادہ اچھے سے سمجھ پائے. دیکھیں جو بہت سارا جو غریب طبقہ ہے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی بچے اللہ پاک کی دین ہے, پھر وہ انہی بچوں سے جبری کام کروا رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ بچے ہوں گے تو ہماری انکم بڑھ جائے گی. تو یہ ایک بہت غلط بات ہے, بری بات ہے, اور اس پر بہت سخت قانون ہونا چاہیے کہ اگر آپ بچوں کا براٹ اپ نہیں کر سکتے. آپ چائنا کی اگزامپل لے لیں, میری 20 سال چائنا میں ٹریولنگ رہی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ قانون پوچھا کہ جی آپ کا ایک بچہ کیوں ہے, تو جو چائنا نے قانون بنایا اس قانون کے پیچھے بڑی وہ ہے پوٹینشل ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تو وائی دے ول ہیو مور کڈس. جب آپ بچے کو اسکول ہی نہیں بھیج سکتے, آپ بچے کو کھانا نہیں کھلا سکتے, بچے کو آپ رہنے کے لیے کمرہ نہیں دے سکتے, تو ایسی سچویشن میں آپ کے پاس اتنے بچے کیوں ہیں, اور پھر دوبارہ آپ اسی بچے کو ایز اے چائلڈ لیبر بھی یوز کر رہے ہیں نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو بڑی فیکٹریز ہیں ان کے پاس چائلڈ لیبر نہیں ہے. یہ چائلڈ لیبر صرف سلم ایریاز میں ہی نظر آتی ہیں جس طرح ہمارے علی بھائی نے ذکر کیا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ ان کے پیرنٹس کو اس کا اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے, ان کے لیے کوئی پنشمنٹس ہونی چاہیے تاکہ ہماری قوم میں یہ بھی ایک مینرز آئیں کہ خالی بچے پیدا نہیں کرنے, ان کو ٹیک کیئر بھی کرنی ہے. جو سوشل اسپیکٹ ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سوشل پروٹیکشن کی بات کرتا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں, روٹی کپڑا مکان, یہ سب سوشل پروٹیکشن ہے. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کے لیے صحیح کاروبار, صحیح جگہ, اس کی روٹی کپڑا مکان کا بندوبست کرے, یعنی سوشل پروٹیکشن ان کی ذمہ داری ہے. ڈیفینیٹلی لاز ہونے چاہیے, وہ بھی ضروری ہیں, اور اس کی جیسے چائلڈ لیبر ہے پاکستان میں پروہیبٹڈ ہے, چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کا ذکر ہی نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی پروہیبٹ ہونا چاہیے. ہم تو کیونکہ اسٹیٹ کی اس وقت بات کریں, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی اسٹیٹ کو ویلفیئر بنائے, کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اسلامک جمہوری, ہم جمہوری ملک بھی ہیں اور اسٹیٹ ویلفیئر بھی ہیں, لیکن ایگزسٹ نہیں کرتے, پتہ ہی نہیں ہمیں جانا نہیں ہے, خالی نام ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اب میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں صدر پاکستان کے پاس یہ پاور ہے, وہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے ہر سال ایک رپورٹ طلب کرتا ہے کہ آپ نے سوشل پروٹیکشن میں کیا کام کیا ہے. پچھلی ایک دہائی سے کسی بھی صدر پاکستان نے, کسی نے پچھلے 10 سالوں میں کسی صدر پاکستان نے یہ رپورٹ طلب نہیں کی کہ آپ سوشل پروٹیکشن میں پاکستان میں کیا کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آج کے آپ کے ٹی وی شو سے کہ صدر پاکستان کو اپنے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پاور کو یوز کرنا چاہیے, اور سینٹ سے سوشل پروٹیکشن اور نیشنل اسمبلی سے رپورٹ طلب کرنی چاہیے کہ ان گورنمنٹ نے کیا کام کیا ہے. دوسرا جہاں تک بات ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بچوں کا عالمی دن ہے, بچوں کی پیدائش کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے, بچوں کی ہیلتھ کی سہولیات ہمارے پاس کسی حد تک ہیں, لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے. موسمی تغیر و تبدل ہو رہا ہے, موسمی تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کے اندر, اس نظام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم تمام جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, فواد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے حقوق کو اپنے مینیفیسٹو کا حصہ قرار دیں, تاکہ جب بھی وہ بات کریں تو بچوں کی سوشل پروٹیکشن, ہیلتھ پروٹیکشن, برتھ رجسٹریشن, موسمی تغیر و تبدل اور ایجوکیشن انرول کرنا, لیبر کا خاتمہ, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی. میں سمجھتا ہوں مینیفیسٹو میں اگر آ جاتا ہے یہ, تو اس کو بہتر انداز سے اپلائز کیا جائے. اللہ کرے وہ سن لیں, ورنہ تو اپنے اپنے کیسز ختم کرانے پہ ہی ہوتی ہے ان کا تو زور سارا توجہ ایک کے بعد ایک, اور دوسرے یہ سارے کام ہوتے ہیں. محمد حیدر صاحب کیا کہنا چاہیں گے, کلوزنگ کامنٹس کیا ہوں گے؟ جی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں خود اونرشپ لینی ہے. ریاست کے ساتھ ریاست کی پاس اختیار ہے, ریاست سب کچھ کر رہی ہوتی تو روٹری کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, طاہر صاحب کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. جو کام یہاں پہ مختلف فلاحی ادارے کر رہے ہیں بالخصوص شہر قائد میں, وہ آپ کے سامنے ہیں, جو وہ ریاست کا کام وہ کر رہے ہیں. تو ریاست پہ اگر ہم نے اکتفا کیا تو وہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملنا. ہمیں خود اونرشپ لینی ہے. پہلے تو ہم خود اونرشپ کریں, اپنے گھر سے, اپنی گلی سے, اپنے محلے سے, وہ معاملہ تو ٹھیک کریں جو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میں تو اس پہ فوکس کرنا چاہوں گا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم روٹری اور ریگل ایڈ فورم اور ہم سیو اے چلڈرن, جو ہماری یہ 3 آرگنائزیشنز ہیں, ان کے توسط سے
ہم نے تو اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی میں محدود وسائل میں رہ کے کچھ رول ماڈلز بنانے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے اس کو فالو کرنے کی. اور یہ بچے جو ہیں یہ نیشنل دھارے میں آئیں, یہ اپنا کردار اچھا ادا کریں اس معاشرے کی تشکیل کے لیے, اور اس کے لیے ہمیں کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک بچہ اگر اوران, مشکیل یا لورا رائی یا فار دیٹ میٹر وزیرستان سے اٹھ کے کراچی, لاہور, اسلام آباد آ جائے, اس بچے کی نفسیات پہ کیا اثر پڑے گا کہ یہ وہی ملک ہے جس ملک میں بھی رہتا ہوں. تو ہم نے تو وہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دی بچوں کو نا. آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا نام سنا ہوا, آج کل ہر بندہ یوز کر رہا ہے. ان بچوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی ضرورت ہے سر. جو یہ دور افزار یہ بچے جو رہ رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ جنہوں نے صرف صحرا بیابانی دیکھے ہیں, وہ جنہیں پینے کا صاف پانی بھی میسر جب وہ کراچی, اسلام آباد اور لاہور آ کے دیکھیں گے تو بولیں گے یہ کون سے, یہ ہمارا ہی ملک ہے. تو وہ کون سا آئین پاکستان ہے جو کہ ان بچوں کو تحفظ نہیں دے رہا, ان بچوں کو. تو یہ سلسلہ ہے. ہمیں آئی تھنک کہ ہمیں اپنے لیول پہ اس کو دیکھنا ہوگا. فاضل صاحب آخری بات. سر میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گا. ابھی ریسنٹلی میری نظروں سے ایک ریسرچ گزری تھی ویسٹ کی, اس میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ جو بھی بچے 14-15 سال تک کی عمر میں ہیں اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایشوز آ رہے ہیں, سائیکولوجیکل, میڈیکل, سوشل اور جو نفسیاتی پرابلمز ہیں جس میں وہ پھر کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی چلے جاتے ہیں, اس رپورٹ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا 90% جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ان کے پیرنٹس کی وجہ سے ہے, اینڈ دے شوڈ ریمین اکاؤنٹیبل فار چلڈرن, چونکہ بچے تو اس ایج میں انوسینٹ ہوتے ہیں نا. رائٹ, بہت شکریہ آپ سب کا, مہمانوں کا, طاہر صاحب کا شکریہ, ریاض صاحب کا, فاضل صاحب کا بہت شکریہ. اور ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے اس پر تھوڑی گفتگو ہو اور ایشوز پر بھی بات ہو. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہرین کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.